السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا آپ سے تعارف کرواتے چلے. پاکستان کے آرمی چیف اور پاکستان کی پریمیئر ایجنسی کے جو سربراہ ہیں وہ افغانستان کے دورے پہ گئے ہیں. اور یہ دورہ سرکاری لگتا ہے کیونکہ یونیفارم میں ہیں. ہمارے آرمی چیف جو ہیں ان کی اشرف غنی سے ملاقات کی جو تصویر ہے وہ افغان میڈیا نے جاری کی ہے. اور ابھی کچھ دن پہلے چپکے سے زلمے خلیلزاد بھی پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے. اور اس کے تشریف لانے کی وجہ یہ تھی کہ افغانستان کے اندر معاہدہ ہونے کے بعد دوسری مرتبہ امریکی افواج نے طالبان کے اوپر بمباری کی اور کیجوالٹیز کی تعداد 24 سے 25 کے درمیان رپورٹ کی گئی, جس کے اوپر طالبان نے کہا کہ اچھا پھر نہیں تھے نہ صحیح. انہوں نے معاہدے کے بارے میں بیان جاری کر دیا, جس کے بعد پھر امریکیوں کو ترتھلی پڑی اور زلمے خلیلزاد جو تھے وہ سیدھے دوحہ گئے. وہاں پہ انہوں نے طالبان کی جو دوحہ قیادت ہے امارات اسلامیہ افغانستان طالبان کی جو دوحہ قیادت ہے اس سے ملاقات کی. اس کے بعد پھر وہ پاکستان آئے اور اب پاکستان کے دورے کے بعد پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں, فارن منسٹر نہیں, آرمی چیف جو ہیں وہ افغانستان کے دورے پہ ہیں. کیا پکڑا ہے اس کے اوپر بات کریں گے ہم اس حوالے سے. اور دوسرا آج کا موضوع جو ہے وہ کورونا کی تباہی جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ شدید سے شدید ہوتی جا رہی ہے. اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو کچھ ہویا ہی نہیں تواڈے نال جو تواڈے نال آئندہ ہونی ہے. تو اس گلوں بندے دے پتر بن جاؤ. ہم کیا کر سکتے ہیں جی, اب جو کچھ کرنا کرونا نے کرنا ہے اور کرونا کر رہا ہے. پاکستان جو ہے وہ دنیا میں بڑا نام کما رہا ہے جی کرونا کے اوپر. اب لوگ مثالیں دینا شروع ہو گئے ہیں کہ دیکھیں بدترین ہینڈلنگ جو ہے وہ امریکہ کے بعد پاکستان میں ہوئی ہے. آج میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا, اس کے اندر یہ مینشن کیا جا رہا تھا کہ دنیا کی ورسٹ ترین ہینڈلنگ جو ہے کرونا کی وہ امریکہ کے بعد پاکستان میں ہوئی ہے. اور اس کے اب ہم کچھ ہی دنوں میں امریکہ کو کراس کرنے والے ہیں. ساتھ میں اس نے یہ بھی کہہ دیا اپنے رپورٹ کے اندر یہ سارے ہنود و یہود جو ہیں یہ ہمارے خلاف اکٹھے ہو گئے. تیسرا جو آج کا پٹرول سستا مگر نایاب. اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ تو چل ہی رہا ہے, لیکن جو آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں وہ آئل سپلائی نہیں کر پا رہی. بنیادی طور پہ میں نے پہلے بھی جیسے اپنے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ جو پٹرول ہے اس کی سپلائی ریفائنری سے لے کے یا امپورٹڈ کی جہاز سے لے کے اور پیٹرول پمپ تک جو فراہمی ہے وہ آئل مارکیٹنگ کمپنی کی ذمہ داری ہے. آئل مارکیٹنگ کمپنی کے اوپر مینڈیٹری ہے, یہ ضروری ہے کہ وہ 15 دن کا ذخیرہ اپنے پاس رکھے. وہ جو بڑے بڑے باؤزرز انہوں نے مختلف جگہوں پہ لگا رکھے ہوتے ہیں, اور اگر وہ نہیں رکھتے, جو کہ انہوں نے نہیں رکھا تو یہ کرائسس پیدا ہوا ہے, تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ اس کمپنی کو فائن کیا جا سکتا ہے. اور یہ چیکنگ کرنی ہوتی ہے اوگرا نے, اور اوگرا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے آفیسرز نے جا کے چیکنگ کرنی ہوتی ہے. ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, تو یقیناً وہ چیکنگ نہیں ہوئی. تو اب کسی آئل مارکیٹنگ کمپنی کے پاس جو ہے خاص طور پہ, لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت 60% پی ایس او فیڈ کرتی ہے اور باقی ساری 40% جو ہے وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ کرتی ہیں. تو کیا پی ایس او کے پیٹرول پمپ سے تھوڑا یا زیادہ پیٹرول مل رہا ہے؟ جو زیادہ مسائل ہیں وہ چھوٹی آئل مارکیٹنگ کمپنیوں سے, تو ان کو ریگولیٹ تو اوگرا نے کرنا تھا. تو اوگرا ایک جو ہے وہ ٹویٹ کر کے فارغ ہو گیا. ویسے بھی گورنمنٹ ٹویٹوں پہ چل رہی ہے. یہ ہے جی آج کے 3 موضوعات, اور آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں. پروفیسر نعیم مسعود صاحب, گرم دم جستجو نرم دم گفتگو والا جو ہے وہ ان کا طریق ہے اور ہمارے پروگرام کی شان ہے. بہت شکریہ سر تشریف لانے کا. اور ان کے ساتھ ہمدم درینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب. بھٹی صاحب آج بہت دکھی ہیں, اور کیونکہ یہ آج پھر رپورٹنگ کے سلسلے میں باہر سے پھر کے آئے ہیں اور پھر دکھی مزید ہو کے آئے ہیں کیونکہ ان کا ٹاکرا ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہو گیا تھا. اور اپنے لیڈر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ ایک دن ایک بات کرتی ہیں, دوسرے دن دوسری بات کرتی ہیں, تیسرے دن تیسری بات کرتی ہیں, اور انہیں ذرا بھی خیال نہیں ہے, میں نے شرم کا لفظ استعمال نہیں کیا. تیسرا ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائپ کے اوپر بریگیڈیئر عمران ملک صاحب. بریگیڈیئر صاحب جو ہے دفاعی تجزیہ نگار ہیں, اور آج جو ہے وہ انہی سے ہی گفتگو کا آغاز کریں گے. لیکن پہلے اسلام آباد میں چیک کر لیں, ممتاز بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی تجزیہ نگار دن میڈیا گروپ پہ بیورو چیف. اور بھٹی صاحب
اپنا ممتاز بھٹی صاحب سنا ہے وہ کوئی پرانیاں بندوقاں گڈیاں شڈیاں سانو بھی دین لگے نے سر امریکہ والے؟ دیکھیں رضوان صاحب، ایک تو یہ چیف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دورہ ہے آج افغانستان کا، DGISI بھی ان کے ساتھ ہیں. یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اس حوالے سے کہ پاکستان کا ایک اس پیس پروسیس کے اندر جو ہے وہ رول رہا ہے، دونوں کو ایک ٹیبل کے اوپر لے کر آئے اور پھر فریقین کے اندر درمیان جو غلط فہمیاں تھیں وہ دور کرنے میں کردار ادا کیا. اور اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے 3 مہینے کے اندر کم از کم 6 وزٹ ہے زلمے خلیل زاد کے پاکستان کے، اور وہ یہاں پہ آ کر ملتے رہے GHQ میں. اور جنرل قمر جاوید باجوہ جب چیف انہوں نے سنبھالا تھا آرمی چیف کا عہدہ، تو اس کے بعد پہلی کال اشرف غنی کو کی تھی، اور ان سے پھر 11 رکنی وقت پاکستان سے گیا. تہمینہ جو ہے سیکرٹری خارجہ تھی اس وقت، اور وہاں پہ جا کے ڈائلاگ ہوا اور وہاں سے معاملہ آگے بڑھا تھا اور برف پگھلنی شروع ہوئی تھی جب پاکستان کی طرف سے ان کو گارنٹی کیا گیا تھا کہ پاکستان اپنی اس بارڈر کو، اس سرحد کو جو ہے محفوظ بنانا چاہتا ہے اور ایک پرامن افغانستان جو ہے پاکستان کے مفاد میں ہے. اس کے اوپر ہم نے ایک بڑی طویل جدوجہد کی ہے. دیکھیں ہمارے رضوان صاحب ہزاروں لوگ شہید ہو گئے اس بارڈر کو اور پرامن بناتے بناتے، اور اس کو محفوظ کرتے کرتے. ہمارے اربوں کئی سو ارب روپیہ جو ہے وہ اس کے اوپر انویسٹ ہوا. دہشت گردی کی جنگ میں ہماری معیشت جو ہے وہ تباہ ہو گئی. باڑھ ہم لگا رہے ہیں، اس کے اوپر پیسے لگا رہے ہیں. یہ ساری ایفرٹ جو پاکستان کی ہے، قطع نظر کہ کس وقت کس کی حکومت تھی، لیکن پاکستان کا یہ عزم ہمیشہ برقرار رہا ہے کہ ہم نے نہ صرف پاکستان کے اندر امن جو ہے وہ قائم کرنا ہے، بلکہ افغانستان کے اندر بھی عمل میں اپنا جو کردار ہے وہ ہم ادا کریں گے تاکہ وہاں پہ امن ہو اور پاکستان کے اوپر اس کے اثرات نہ آئیں، پاکستان کے امن و امان کے اوپر. تو یہ دورہ جو ہے اس میں دونوں سے ملاقات ہوئی ہے، اشرف غنی سے بھی ملاقات ہوئی ہے DGISI اور آرمی چیف کی، اور اسی طرح جو چیئرمین افغان یہ ریکنسلیشن کونسل ہے وہاں پہ بنی ہوئی، جس کے عبداللہ کو چیئرمین بنایا گیا ہے، ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے. اور جو گروپوں کے درمیان جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ امور ہیں اور پاکستان جو رول پلے کر سکتا ہے اس تنازع کو جو ہے وہ فائنل ایک ری شیپ ہونا ہے، اب اس نے ٹرانسلیٹ ہونا ہے امن عمل کے اندر، اور دونوں جو ہے وہ اس کے اوپر کمیٹڈ ہیں فریقین. افغان حکومت بھی اب اس ڈگر پہ ہے کہ کسی طرح یہ معاملہ اور آئندہ کی ایک حکومت بننی ہے وہاں پہ، وسیع البنیاد حکومت بننی ہے جس میں تمام افغان دھڑوں کو جو ہے وہ ایک کردار دیا جانا ہے. تو اس کے حوالے سے یہ دورہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ہوپ فلی کہ اس کے مثبت جو ہے وہ افغان عمل کے اوپر، امن عمل کے اوپر بھی اثرات آئیں گے، اور الٹیمیٹلی اس کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان کو بھی ہوگا. پاکستان کو بھی ہوگا، اس خطے کو ہوگا، افغانستان کو ہوگا، افغانستان کے عوام کو ہوگا. بریگیڈیئر عمران ملک صاحب، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے سر؟ یہ بہت کم آ رہی ہے. اچھا چلیے ایمان کے زور پہ سن لیجئے گا. یہ جو دورہ ہے جی اس وقت افغانستان کا آرمی چیف کا اور یہ دوسرے اس حوالے سے، اب کیا خیال ہے، یہ کوئی امن معاہدے کو کوئی تھریٹ ہے، اس کو بچانے کے لیے پہنچے ہیں؟ کیونکہ ہم تو بہت پہلے سے اپنے آپ کو ریسٹرینٹ کیے ہوئے ہیں، ہم افغانستان کے معاملے میں اپنا کردار پوری طرح ادا کر رہے ہیں، بلکہ معاہدہ بھی جو ہوا ہے اس کے اندر ہماری بھی کوششوں کو دخل رہا ہے. تو ایسی صورت میں ہم نے کوئی گارنٹی تو نہیں کی ہوگی، بلکہ ہم نے تو ایک قسم کا وہ جو امریکن نے بمباری کی ہے وہاں پہ طالبان کے اوپر 25 سے زیادہ لوگ انہوں نے مار دیے ہیں اس کے اندر، جس کے نتیجے میں معاہدے پہ تھریٹ آیا ہے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس طرح اس کو معاہدے کو بچانے کے لیے کوئی فائر فائٹنگ کر رہے ہیں؟ جی ریزا، بہت نوازش کہ آپ نے پروگرام میں شامل کیا، اور 100% آپ کی جو یہ بات ہے وہ صحیح ہے کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں یہ ہے کہ یہ معاہدہ کامیاب ہو اور افغان پیس پروسیس جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے. ابھی کافی حد تک پروگرس ہو چکی تھی، جس میں یہ کہ کافی حد تک انہوں نے نیشنل یونٹی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے افغان جو پرزنرز تھے ان کو چھوڑ دیا تقریباً 3000، اور افغان طالبان نے بھی عید کے اوپر 3 دن کی سیز فائر کی، اور انہوں نے بھی تقریباً کوئی 450 کے قریب افغان سولجرز جو ہیں ان کو رہا کیا ہے. اور اس کے بعد
اشرف غنی صاحب اور عبداللہ صاحب کے درمیان میں معاملہ طے پا گئے ہیں اور وہ پورا سسٹم سیٹ ہو گیا ہے. میرے خیال میں ابھی یہ جو اس وقت آرمی چیف اور DISI وہاں پہ گئے ہیں، اس کے 2-3 محرکات ہو سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ یقین دلایا جائے کہ ہم پاکستان جو ہے ان کا جتنا بھی اثر ہے افغان طالبان کے اوپر، وہ اس کو اس طرح سے استعمال کرے گا جو کہ افغان قوم اور افغانستان کے حق میں بہتر ہو، اور ایک اس طرف پاکستان اپنا وزن ڈالے گا کہ یہ معاملات آگے چلیں اور امن جو ہے وہ افغانستان میں قائم ہو، اور ان کی گورنمنٹ کو یہ یقین دلایا جائے گا کہ ہم آپ کے اس پروسیس کے اندر بالکل پازیٹیو ایک رول ادا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو ابھی تک یہ سمجھا جا رہا ہے کہ صرف افغان طالبان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں اور یہ کہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں. مگر اب چونکہ حالات چینج ہو رہے ہیں اور امن آ رہا ہے افغانستان کے اندر جہاں آنے کے چانسز ہیں اور ایک مخلوط کولیشن گورنمنٹ بننے کے چانسز ہیں، تو پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو مین پارٹیز ہیں افغان طالبان اور نیشنل یونٹی گورنمنٹ، ان دونوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہوں. تو میرے خیال میں اس کو اس طرح سے بھی اب دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے اب نیشنل یونٹی گورنمنٹ کو بھی سرکاری طور پر انگیج کیا ہے. ہمارے جو اسپیشل انوائے ہیں محمد صادق صاحب وہ بھی ساتھ گئے ہیں، اور فار افغانستان وہ بھی ساتھ گئے ہیں. تو یہ ایک اس قسم کی بھی آپ کوشش سمجھ سکتے ہیں کہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ. صحیح. چلیں بریگیڈ صاحب دوبارہ آتے ہیں آپ کی طرف. جی دوبارہ جی کنٹینیو کیجیے گا بریگیڈ صاحب. ہم ایک بہتر طریقے سے ان کو ڈیل کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم دوبارہ آتے ہیں جی آپ کی طرف. پروفیسر نعیم مسعود صاحب، محمد صادق صاحب جو ہیں وہ بڑے سیزن ڈپلومیٹ ہیں، بلکہ وہ جو ذخی وال صاحب ہیں جو کہ پاکستان میں پہلے ایمبیسڈر رہے ہیں وہ افغانستان کے، جب محمد صادق صاحب کی نامینیشن ہوئی تو انہوں نے بہت ویلکم کیا کہ جناب اتنے سیزنڈ اور سینئر ڈپلومیٹ کو، جس کی دونوں طرف رسپیکٹ ہے، اس کو افغانستان کے لیے پاکستان نے اسپیشل سفیر بنایا، وہ بھی ساتھ ہیں. پروفیسر کو ساڑا کو جس کے لال نکلے گا بچوں سر کو پرانیاں گڈیاں شڑیاں بھی سن لب جان کوئی ٹینک شینک بھی لب جان. آپ ہی کے پروگرام میں کچھ دن پہلے افغانستان کے حوالے سے جب آپ سب بڑے پر امید تھے تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو بڑی قوتیں اور چھوٹی قوت ہوتی ہے ان کے درمیان جو معاہدے ہوتے ہیں ہمیشہ نامکمل ہوتے ہیں. اچھا، اب کے دورے پہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں، مجھے سمجھ نہیں آتی ایز این اینالسٹ، اس سے میں اسٹریٹجک ڈپلومیسی کہوں، ظاہر ہے پولیٹیکل ڈپلومیسی تو میں کہہ نہیں سکتا. صحیح. آپ جب تک قومیں پولیٹیکل ڈپلومیسی میں نہیں آتی اور جو آپ کے ساتھ بیٹھنے والے بطور سپورٹر ہوں یا بطور شاہد ہوں، گواہ ہوں آپ کے کسی معاہدے میں، جب تک وہ بھی پولیٹیکل نہ ہوں تو بیل عام طور پہ بیل منڈے نہیں چڑھتی. ٹھیک. لیکن ہمارا چونکہ یہ معاملہ ہی سارا اسٹریٹجک ہے تو میں اسے خوشائند سمجھتا ہوں اپنی جگہ آرمی چیف کا ہونا. اور پھر وہ جو صاحب چلے ہیں جو قطر بھی جائیں گے، اتوار کو پاکستان میں بھی تھے، پھر وہاں بھی بات ہوئی. اب دیکھیں نا، قطر بھی شامل ہوگا، پاکستان آرمی بھی شامل ہوگی، پھر امریکہ ہے، پھر طالبان کے خدشات ہیں، تو یہ تو رہیں گے. ابھی ہمیں نیت اپنی درست کرنی پڑے گی. میں اپنی سے مراد امریکہ کو کہہ رہا ہوں اور افغانستان کو کہہ رہا ہوں. کیا وہ معاہدے کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ ہر اگلی میٹنگ میں کیا وہ نئے مطالبات آمنے سامنے رکھنا چاہتے ہیں؟ تو اس طرح تو نہ کبھی صلح ہوتی ہے، نہ کبھی سلوک ہوتا ہے، اور نہ ہی کبھی معاہدے ہوا کرتے ہیں. اب جب تک میں یہ سمجھتا ہوں، میرے لیے بڑی اہم جو ہے رضی، مجھے پتہ ہے یہ آپ کی طبیعت پہ ناگوار گزرے گی بات، یہ جو ڈپلومیٹک معاہدے ہوتے ہیں نا، اس میں میں سفیروں کی بات کو بھی اتنا نہیں سمجھتا. وہ فلاں سفیر اچھا تھا، ملازم ہوتے ہیں یار. جب تک کسی ملک کی وزارت خارجہ مضبوط نہیں ہے، وزیر خارجہ کی موجودگی نہیں ہے، امریکن ہو تو ان کے سیکٹری خارجہ کی موجودگی نہیں ہے، مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی. چونکہ ہمارا جو بارڈر ہے، بدقسمتی ہے نا، انڈیا کے ساتھ بارڈر ہو تو محفوظ نہیں ہے.
اپنے دوست افغانستان کے ساتھ بارڈر ہو تو محفوظ نہیں ہے, اگر ایران کے ساتھ بارڈر ہو تو ناپسندیدہ ہے. تو یہ تو ہے ہماری ڈپلومیسی. جہاں تک یہ بات ہے کہ طالبان کے لوگوں کو پھر انہیں مار دیا گیا, یہ کون مرواتا ہے؟ کیا طالبان خود کہتے ہیں بیل مجھے مار, یا افغانستان انہیں کہتا ہے شرارت کرو جو حکومت ہے وہاں کٹ پتلی, یا امریکہ جو ہے وہ خود کچھ سسپینس کچھ تھرل کریٹ کرنا چاہتا ہے, کوئی نیا ہالی ووڈ-ازم چاہتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کسی طرح آپ کو بیلنس نظر نہیں آتی. اقوام متحدہ, آپ نے کبھی غور کیا کہ اقوام متحدہ کا آپ کو کبھی ان معاملات میں کردار نہیں ملا, بالخصوص افغانستان کے حوالے سے اور امریکہ کے حوالے سے, وہ کہاں ہیں؟ تو ایسی صورتحال میں دیکھیں ہائپوتھسز ہیں, ٹھیک ہے, ڈیڈکشن بھی نہیں ہے. آپ تھیوری پہ تو کہاں پہنچیں گے جب تک طالبان, دیگر قوتیں اور افغان حکومت ٹھیک ہو گیا ایک صفحہ پہ واضح نہیں آتے, پلس پاکستان, ٹھیک, تب تک اگر آپ نے کہنا ہے کسی کو ٹینک ملیں گے, کسی کو بندوقیں ملیں گی, کسی کو ویزے ملیں گے, کسی کو یونیورسٹیاں ملیں گی, تو یار اس طرح عالمی معاہدے نہیں ہوتے. اس طرح تو محلے میں دو پڑوسیوں کا معاہدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو آپ کو بیلنس ہونا پڑے گا. ڈیڈکشن نہ کروائیے گا, ڈیڈکشن کروا لیجئے گا, سنتھسس کی طرف نہ جائیے گا, بات سنتھیا ریچی کی طرف نکل جائے گی. اور اسی لیے میں بھٹی صاحب کی طرف جا رہا ہوں. بھٹی صاحب, ڈیڈکشن سے بات تھیوری کی طرف جانی چاہیے, تب بیل منڈے چڑھے. ٹھیک ہے. بھٹی صاحب, آپ تو شروع سے قائل رہے کہ جناب کچھ نہیں ہونا ہے, ایس کڑی نے نہیں مسئلہ. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن ابھی جو یہ دورہ بتا رہے نہیں ہونا کڑی میں چپائی سی تا دو دی گل یاد ہے, ساڑی نہیں یاد تو آنو کہ اسی بھی ہم خیال ہیں بٹی دے. اب پرابلم اس میں یہ ہے جی کہ وہاں پہ کچھ ایسے وار لارڈز ہیں افغانستان کے اندر جو اپنی حکومت پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں. وہ ایک تیسرے شخص پہ اعتبار کرتے ہیں جس کا نام پاکستان ہے. پاکستان سے جو فوجی قیادت جاتی ہے اس کے اوپر وہ اعتبار کرتے ہیں. وہ اپنی حکومت, افغان حکومت پر, افغان صدر پر, افغان وہ جو بھی ہیں, عبداللہ صاحب, کافی سارے وہ وہاں پہ وار لارڈز ہیں, وہ ان پہ اعتبار نہیں کرنے کو تیار. اب بار بار جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں, جس طرح بھی رابطہ ہوتا ہے, ظاہر ہے کسی ڈپلومیٹک طریقے سے یا کوئی اور طریقہ ہوگا ان کے پاس رابطہ کرنے کا, وہ رابطہ کرتے ہیں. پھر ہماری قیادت وہاں پہ جاتی ہے, ان سے بات کرتی ہے کہ آپ جو کام, جو رعایتیں آپ باقی لوگوں کو دے رہے ہیں ان وار لارڈز کو بھی دیں. آج تک نیگوشیشنز ٹیبل پر تمام جتنے گروپس وہاں پہ موجود ہیں رئیس صاحب, وہ نہیں بیٹھے ہیں آج تک. تو جب تک وہ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے یہ مسائل تھوڑے تھوڑے چلتے رہیں گے. کبھی کہیں خودکش دھماکہ, کبھی کہیں خودکش حملہ, کبھی کسی کے اوپر, کبھی پاسپورٹ آفس, کبھی چھوٹے ہاسپٹل پہ, کبھی بڑے ہاسپٹل پہ, یہ اسی طرح ہے. اور جو آج کا دورہ تھا وہ اہمیت اس کی اس لیے تھوڑی سی زیادہ ہے کہ ہمارے کافی عرصے سے اس طرف سے ہمیں جو دہشت گردی کا واقعات تھے وہ خاصے کم ہوئے. اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہماری فوجی قیادت وہاں پر جاتی ہے, انہیں سمجھاتی ہے, ان سے ظاہر ہے سمجھاتی بھی ہے اور اپیل بھی کرتی ہے کہ جی ہمارا نقصان ہوتا ہے, اگر آپ کی طرف سے میں دہشت گردی آئے گی تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. لیکن اس کا معاہدے سے کیا تعلق بنا ہے؟ لیکن وہ جو معاہدے جو ہیں, جو بھی وہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے, وہ امن معاہدہ جو بھی ہے, اس میں دیکھیں پاکستان ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے. سب سے زیادہ نقصان ہمارا ہوتا ہے. انڈیا کا کوئی نقصان نہیں ہوتا, دوحہ قطر کا کوئی نقصان نہیں ہوتا, اور جو وار لارڈز ہیں ان کا نقصان اور نفع تو وہ کر ہی نہیں رہے ہیں. یہ کام وہ تو ان کا تو مسائل ہی اور ہیں کچھ. لیکن ہمیں چونکہ ہم بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں, ہمیں اپنے سارے معاہدے جتنے بھی وہاں پہ ہیں اور جتنے بھی وار لارڈز ہیں ان سے ساروں کے ساتھ مل کر ہمیں امن لانا ہے. اور امن اسی صورت میں ممکن ہے کہ تمام وار لارڈز بیٹھیں اور پھر اس کے بعد بات کریں. عبداللہ صاحب کی اپنی ایک ان کی ہے مسئلے مسائل ہیں. افغان حکومت جو ہے وہ اپنے جو ان کے صدر ہیں ان کا اپنا مسئلہ ہے جی, وہ ظاہر ہے ان کا اپنا, ان کا بھی ہمارے کچھ دوستوں کی طرح جو ہمارے وفاقی کابینہ کے دوست ہیں, کافی زیادہ بڑی تعداد ہے, ان کا بھی افغانستان سے کچھ لینا دینا نہیں. بالکل ٹھیک. بریک پہ جا رہے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو دیگر موضوعات کے اوپر گفتگو کریں گے. فی الحال پروگرام میں وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہہ رہے ہیں. آج ہمارے ارسلان بھٹی صاحب بہت دکھی ہیں جی, آج یہ فیلڈ سے ہو کے آئے ہیں کورونا کا, تو میں نے کہا کہ اس سیگمنٹ کا آغاز ان سے کرتے ہیں. بھٹی صاحب کی ہو گئے؟ رئیس صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیر اعظم ہو, وفاقی کابینہ ہو, صوبائی وزیر اعلیٰ ہو
یا وزیر صحت ہوں، ان کا کام ہوتا ہے ہماری ڈھارس بندانا، ہاں جی ہمیں یہ بتانا کہ جی حوصلہ کرو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ کے وزیر اعظم یہ کہہ دیں کہ میں نے آپ کو قوم کو پہلے بتا دیا تھا کہ جی کرونا پھیلے گا، میں کیا کر سکتا ہوں جی. اس کے بعد آج صوبائی وزیر سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، یہ وہی ڈاکٹر صاحبہ ہیں جو ماضی میں وائی ڈی اے کے ساتھ مل کر نون لیگ کی حکومت کے خلاف ہڑتالیں کرواتی تھیں. ہاں جی. اب ان کے خود شکنجے میں ہیں. انہوں نے بھی آج یہ کہہ دیا ہے کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں، عوام کو تو ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ جی کرونا نے بڑھنا ہے. ان سے پوچھنا تھا وہ جو 20 کروڑ روپے آپ نے جاری کیا ہے. میں بتاتا ہوں جی، میں نے پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ جو آپ نے سوال کرایا کسی سے، میں خود نہیں کر سکتا تھا، میں نے ایک دوست سے کروایا، تو انہوں نے کہا جی ہم نے سارے پیسے بانٹ دیے ہیں، اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں غلط بیانی کر رہے ہیں، اگلا سوال پوچھتی ہوں میں. اچھا جی. اب وہ نہ بات سننے کو تیار ہیں، نہ وہ کام کرنے کو تیار ہیں. اب جو کٹس ہیں رضی صاحب، میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں، آج 2 ہاسپٹلس کے ایم ایس نے مجھے کہا، سرکاری اسپتالوں کے جی کہ ہمارا نام نہ آئے، ہسپتال کا نام نہ آئے ورنہ ہم فارغ ہو جائیں گے. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کٹس ختم کیے تقریباً 4 سے 5 روز ہو گئے ہیں، ہمارے پاس کرونا ٹیسٹ کی کٹس موجود نہیں ہیں. 25 لاکھ روپیہ ایک مریض پہ خرچ ہو رہا ہے، 25 لاکھ میں کٹ نہیں رئیس آتی. صاحب 25 روپے بھی خرچ نہیں ہو رہے ہیں، مریض نہیں، اپنا 25 لاکھ خرچ ہو رہا ہے یار. اپنا کھانا خود لے کے آ رہے ہیں، غائب ہو جائے گا گھروں سے اگر آ اس رہا کو ہے. چیلنج کرے گا تو. جی وہ غائب تو ہو ہی جائے گا جی، وہ تو سارا کچھ ہو جانا ہے غائب. آپ کے پاس پلازما، ایک مریض جو صحت یاب ہو کے گھر جاتا ہے کرونا کا، وہ 2 مریضوں کو صحت یاب کر سکتا ہے. اچھا. 15 دن کے اندر اگلے 15 دن میں وہ 2 مزید مریضوں کو صحت یاب کر سکتے ہیں، یعنی 4 مریض ایک مہینے میں صحت یاب ہو سکتے ہیں ایک بندے سے. ان کی پلازما کٹس تمام سرکاری ہسپتالوں سے اور پرائیویٹ لوگوں سے منع کر دیا گیا جی کہ غائب کر دیں، نہیں تو ہم آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے. اچھا. پلازما کٹس اویلیبل نہیں ہیں کہیں بھی، اور اس پہ کوئی انفیکشن نہیں ہے. خدا نہ خواستہ کسی کو کرونا ہوا، وہ تندرست ہو گیا، مشین نے پلازما نکالنا ہے، اور اس پلازما نکالنے سے آپ کی یا میری باڈی پہ یا اس مریض کی باڈی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. امیونٹی پہ کچھ نہیں ہوتا. ہر 12ویں دن کے بعد وہ پلازما قدرتی طور پر اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، وہ دوبارہ بنتا ہے اور وہ دوبارہ دے سکتا ہے. ٹھیک. 12 یعنی وہ 28 دنوں میں، 12 دنوں 24 دن کہہ رہے ہیں، 4 دن وقفہ، 4 چھٹیاں منا لیں. 28 دنوں میں وہ 4 مریض، ایک مریض جو صحت یاب ہو کے ہے، وہ اپنے 4 اور دوستوں کو ٹھیک کر سکتا ہے. لیکن ہماری حکومت کا اس طرف دھیان نہیں ہے. اس کا دھیان یہ ہے کہ کیا شہباز شریف نیب میں پیش ہوتا ہے تو وہ کتنی دیر سوال کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. میں صرف اس لیے دکھی ہوں کہ آپ نے کس طرف ہماری پوری قوم کو لگا دیا. خدا را اب بھی وقت ہے. آپ کی آج WHO کی جو رپورٹ جس کا آپ نے ذکر کیا، ہم 66ویں نمبر پہ تھے امیونٹی کے والے سے اور SOPs کے والے سے. آج انہوں نے کہا جی کہ پاکستان ورسٹ ترین ملک بن گیا، 148ویں نمبر پہ چلا گیا. 58 چلیں 58، چلیں میں نے 10 نمبر دے دیے، میں نے کہا چلیں رعایت کر دیتے ہیں. 158ویں نمبر پہ چلا گیا، اور انہوں نے کہا جی کہ کوئی شخص بھی SOP فالو نہیں کر رہا اور ریاست بری طرح ناکام ہو گئی ہے. تو مجھے آپ اس کے بعد میں کہیں کہ میں خوشی سے بیٹھوں یا اس پہ بات کروں تو میرے سے تو نہیں ہوتا. جی بریگیڈیئر صاحب، ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں سر؟ جی بریگیڈیئر صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ بریگیڈیئر صاحب جی بریگیڈیئر صاحب، ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں سر؟ خاص طور پہ یہ پلازما والی تو بڑی دکھ والی بات ہے، کیونکہ وہ جو جنہوں نے اوریجنلی آئیڈیا پیش کیا تھا، ان صاحب کو بھی، ڈاکٹر صاحب کو بھی، وہ میرے خیال گنگا رام کے تھے، ان کو سسپینڈ کر دیا گیا جی کہ تم نے اس کا نام کیوں لیا. ان کو پیچھے کر دیا. جی بالکل. اچھا جی بریگیڈیئر صاحب، میرے سمجھ سے یہ ساری بات جیسے ابھی آپ کے پینل میں ہو رہی ہے وہ کافی حد تک باہر ہے. مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے یہ ساری باتیں سن کے آپ کے پینل سے کہ شاید حکومت جان بوجھ کر اور ارادتاً ایسے کام کر رہی ہے جس سے کہ مریضوں کی جان جائے اور ان کو کوئی فائدہ نہ ہو. اور ڈاکٹرز ہیں تو ان کو پروٹیکٹیو کٹس نہ ملیں تاکہ ان کا بھی نقصان ہو. پلازما کا اگر علاج ہو سکتا ہے پلازما کے تھرو تو وہ بھی نہ کریں. یہ کیوں؟ مطلب کیا وجہ ہے کہ ہماری حکومت یہ سب کام کرے گی؟ میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے، اور ایسی بات ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے. ہمیں تھوڑا بہت کبھی پازیٹیو بھی ہونا چاہیے. ہر بات صاحب 140 ڈاکٹرز یا پیرامیڈکس جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. بات کرنے نا امیدی جو ہے وہ مایوسی پھیلاتی ہے قوم میں، اور ہمیں بحیثیت ایک نیشنل چینل کے بہت زیادہ نا امیدی نہیں پھیلانی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بات کی ہے کہ 2 اس کے ایسپیکٹ ہیں. ایک گورنمنٹ کے کام ہے، چلے اگر ہم یہ پینل کی بات مان لیں کہ گورنمنٹ نے کوئی کام نہیں کیا، سب کام غلط کیے ہیں، جان بوجھ کر مریضوں کو مار دیا انہوں نے. تو جو ہماری قوم جو ہے اس نے کیا کام کیا ہے؟
میں نے آپ کے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ عید کے بعد، عید کے وقت جب ہم نے ڈسپلن دکھایا ہے، اس کا نتیجہ جون کے پہلے اور دوسرے ہفتے میں نکلے گا، اور وہ نکل رہا ہے میرے نزدیک۔ تو یہ ایک سول نافرمانی ہے۔ اگر آپ خود قانون کی پاسداری نہیں کریں گے، ایس او پیز کی پاسداری نہیں کریں گے، تو کون سی حکومت ہے جو یہ کام کر سکتی ہے؟ امریکہ جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، سب سے زیادہ وسائل ہیں، اس کی حالت آپ دیکھ لیں۔ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، زیادہ بہتر لا انفورسمنٹ ہے، زیادہ آپ سمجھ لیں کہ وہاں پہ وہ ذمہ داری کے ساتھ لوگ گورنمنٹ میں بھی کام کرتے ہیں، ہاسپٹل میں بھی کام کرتے ہیں، وہ ہم سے ہر طرح سے اچھے ہیں۔ ان کا آپ حال دیکھ لیں، یورپ میں سب لوگوں کا آپ حال دیکھ لیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ میرے خیال میں حکومت اور عوام دونوں کو مل کر اپنا اپنا کام کرنا چاہیے، اور یہ کام ہو سکتا ہے۔ میں بہت چھوٹی سی ایک، اور آپ اجازت دیں تو ایک مشورہ دینے کی کوشش کرتا ہوں، وہ یہ کہ مثال کے طور پر مارکیٹس کھولنی ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ لاہور میں فار ایگزامپل ساری کی ساری مارکیٹس آپ ایک ہی دن کھولتے ہیں؟ مختلف علاقوں میں مختلف مارکیٹس آپ اسٹیگر کر دیں، ہر ہفتے کے ایک دن ایک علاقے میں مارکیٹ کھلی ہو، دوسرے ہفتے میں دوسرے دن دوسرے علاقے میں، تیسرے دن تیسرے علاقے میں، اور اسی طرح سے مارکیٹس کے اندر ہی رہتے ہوئے دکانوں کی جو ہے اوپننگ ہے اس کو بھی آپ اسٹیگر کر سکتے ہیں کہ آڈ نمبرز والے ایک دن کھلیں اور ایون نمبرز والے دوسرے دن کھلیں۔ تو آہستہ سے مطلب اس طریقے سے یہ معاملے کو ہم ریزالو کر سکتے ہیں۔ اب حالت یہ ہو گیا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتا ہے کہ آپ 2 ہفتے کے لیے واپس لاک ڈاؤن میں جائیں، تاکہ اب یہ جو ایک بہت بڑی ایک لہر چل پڑی ہے، اس کو کسی طرح سے روکا جائے اور واپس قابو میں لایا جائے، ری گین کنٹرول کیا جائے۔ تو میرے خیال میں اس میں ہمیں زیادہ دھیان دینا چاہیے، اور حکومت اگر کام صحیح نہیں کری تو بائی آل مینز آپ اس پہ تنقید کریں، مگر اس طرح سے کہ بالکل نا امیدی نہ پھیلے۔ اس وقت قوم ایک ٹراما سے گزر رہی ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو، جہاں حکومت کی غلطیاں ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں، وہاں پر قوم کو بھی امید دلائیں کہ انشاءاللہ وی ول پریویل، اور ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ جی ممتاز بھٹی صاحب، امید دلائیں۔ بیسیکلی میرا جو سوال تھا بھٹی صاحب سے بھی اور نقوی صاحب سے بھی وہ یہ تھا کہ جو خاتون ہیں جن کا نام ڈاکٹر یاسمین راشد ہے، انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ایک انجیکشن ایسا ہو گیا ہے اور کمپنی کے ساتھ ہم نے کانٹریکٹ کر لیا ہے، اس کو پیسے بھی جاری کر دیے، کروڑوں میں پیسے جاری کیے ہیں۔ اب یہ بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کمپنی کس کی ہے، ہم اس کی طرف نہیں جا رہے، لیکن انہوں نے جاری کر دیے ہیں۔ اب جو بھی پیشنٹ برآمد ہو رہا ہے ڈیڈ، اس کے لواحقین یہ شور مچا رہے ہیں کہ بس جی انجیکشن لگایا تھا اور پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب ان خاتون سے پوچھا گیا، میں نے کہا میں پوری کہانی سنا دوں، تو انہوں نے کہا جی 80% اس میں ریکوری ہوتی ہے، 20% کیجویلٹی کا چانس ہوتا ہے، اور آج کی پریس کانفرنس میں وہ اس سے بھی مکر گئی ہیں۔ تو بھائی آپ نے پیسے کھانے ہیں یا اس کو ادھر ادھر کرنا ہے، تو ہمیں تو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیے نا ممتاز بھٹی صاحب۔ چاہیے برزیل صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں امید دلائیں، صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں امید دلائیں۔ کیا امید دلائیں جب لوگ پیٹرول پمپوں پہ ذلیل ہو رہے ہوں؟ اور میں نے خود آج جانا تھا ایک فوتیدگی کے سلسلے میں، جو ہے نا میرا خیال ہے اس کے صبر کا مزید امتحان نہ لیا جائے۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا جو یہاں سے شروع ہوا کہ آئندہ سال تبدیلی کا ہوگا، اور پھر مثبت رپورٹنگ پہ پہنچا، اور آج یہ کہہ رہا ہے کہ امید دلوائیں۔ امید لیڈرشپ دلواتی ہے۔ رضوان رضی صاحب ٹی وی چینل اور اینکر نہیں دلوایا کرتے، نہ تجزیہ نگار دلوایا کرتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں آپ، پتہ نہیں کہاں سے یہ جو ہے نا، میرے خیال ہے بہت سارے اداروں کا نصاب تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ امید لیڈرشپ کا کام ہے، وہ کسی ادارے کا کام نہیں ہے، نہ ادارے سیاست کرتے ہیں۔ تو جو یہ لوگ کہتے ہیں نا امید میڈیا دلائے یا اینکر دلائے یا کوئی جو ہے وہ کورٹ کا چیف جسٹس دلائے یا کسی اور ادارے کا سربراہ دلائے، ان کو پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، دوبارہ کتابیں پڑھنی چاہیے۔ رہ گئی بات کہ آپ کہہ رہے ہیں نافرمان ہم ہیں، آپ کہتے ہیں سول نافرمانی ہو رہی ہے، یعنی پبلک نافرمان ہے، نافرمانی ہو رہی ہے، پبلک نافرمان ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اور آپ کا لاڈلا بڑا فرما بردار ہے، کیونکہ وہ تو آپ کے ریٹائرڈ لوگ ہر جگہ پہ لگا رہا ہے، اچھی تنخواہوں کے اوپر، اچھی مراد کے اوپر۔
وہ تو بڑا فرما بردار ہے. بٹی صاحب ہاتھ ہلا رکھو یار. اس اتنی ساری بات کرے کوئی زیادہ ہی کچھ کہنا چاہوں گا. جو ہے نا, دیکھیں کیا بات کر رہے ہیں, نافرمان ہے, ہم نافرمان ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں رضوان رضی صاحب, وفاق کے کم از کم 50% اداروں کے اندر کرونا ثابت ہو گیا ہے, کرونا ثابت ہوا ہے, پازیٹیو کیسز آئے ہیں. وفاق کے اداروں کے اندر یہ ہوا ہے, وفاق کے اداروں کے اندر یہ ہوا ہے. پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ, برگیڈ صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف واپس آتا ہوں, آپ کو مائک دیتا ریڈیو ہوں. پاکستان, پاکستان ٹیلی ویژن, پاکستان ٹیلی ویژن, پاکستان ٹیلی ویژن سمیت سرکاری اداروں کے اندر جو ہے کرونا کے کیسز منسٹریز کے اندر پازیٹیو آئے ہیں. تمام ملازمین کے کرونا ٹیسٹ ابھی تک نہیں ہو سکے, کچھ ادارے سیل کر دیے. باقیوں کے اندر یہ جو وزارت تجارت والے سیکٹری صاحب ہیں, انہوں نے مینڈیٹری کی ہوئی تھی وہ جو یہ کون سی حاضری اٹینڈنس اس کو کہتے ہیں رضوان رضی صاحب, بایو میٹرک, تھام والی کرونا کے اندر مینڈیٹری کی ہوئی تھی. 87 بایو میٹرک, 87 لوگوں کو کرونا ہو گیا اس سے. تو 87 ایک وزارت کی میں بات کر رہا ہوں, تو وہاں پہ جا کے عوام نے جو ہے وہ نافذ کرنی تھی قواعد اور ایس او پیز, حکومت نے کرنے تھے. یہ انیشیٹو لینا حکومتوں کا کام ہوتا ہے, یہ عوام کا کام نہیں ہوتا. فیبرری مڈ سے ہم اس کے اوپر بات کرنا شروع ہوئے ہیں, کسی کے کان پہ جوں نہیں رنگی. اور اس وقت یہ کہہ رہے تھے ہرڈ امیونٹی ہوتی ہے, ہمارے لوگوں کی بڑی جو ہے وہ قوت مدافعت ہے. پھر کہنا شروع کر دیا جی قوت مدافعت پہ نہ رہیں. یہ کون کہہ رہا تھا, عوام کہہ رہے تھے یا کہ گورنمنٹ کہہ رہی تھی؟ تو یہ میرا خیال ہے کہ جسٹیفائڈ بات کرنی چاہیے جب عوام کے سامنے بات کر رہے ہوں, اور وہ بات نہیں کرنی چاہیے جس پہ لوگ تھو کر اٹھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. برگیڈیئر صاحب آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں. جی دیکھیے, میں بٹی صاحب کی بات سے میں آگے بات کرتا ہوں. ان کی اپنی جو گلے شکوے ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ٹھیک ہیں, مگر میں نے جو سوال کیا تھا وہ بہت لاجیکل ہے. اگر ہم لوگوں نے ایس او پیز فالو نہیں کی ہیں, گورنمنٹ نے ایس او پیز بنا دی ہیں, ہم نے فالو نہیں کی ہیں, تو اب گورنمنٹ کیا 20 کروڑ آدمیوں کو, وہ 22 کروڑ آدمیوں کو وہ پکڑ کے ماسک پہنا سکتی ہے؟ ان کو مجبور کر سکتی ہے کہ آپ 6 فٹ کے فاصلے پہ رہیں؟ ان کو مجبور کر سکتی ہے کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں؟ یہ ہماری اپنی قومی ذمہ داری بھی ہے, قومی ذمہ داری بھی ہے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کا بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ بھی قوم کو ایک تو سچی بات بتائیں. بائی آل مینس گورنمنٹ کی نااہلی ہے, اس کو ہر حالت میں آپ اس کو ہائی لائٹ کریں, مگر اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی ایک پیغام دیں کہ ہم بالکل ہی ختم نہیں ہو گئے ہیں, بالکل ہی نا امید نہیں ہو گئے ہیں. اور انشاءاللہ اگر ہم ایس او پیز فالو کریں, ہمارے ہاسپٹلس اور ان میں تمام چیزیں گورنمنٹ کی طرف سے تمام چیزیں صحیح پہنچ جائیں, سارا پروسیسز ہیلتھ کے جو ہیں وہ فالو کیے جائیں, تو ہم کیوں نہیں اس کے اوپر اوور کم کر سکتے؟ صرف یہ بات کرنی کہ ہم ختم ہو گئے, مر گئے اور باقی لوگ مراحت لے گئے اور تنخواہیں لے رہے ہیں, یہ کوئی بات نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے برگیڈیئر صاحب, آپ کی بات آ گئی سر, آپ کی بات آ گئی سر. پروفیسر صاحب کوئی امید تھی کرن چڑھاؤ جی؟ یہ بات ہے, بات یہ ہے کہ بریگیڈیئر صاحب نے جو بات کی ہے مجھے بڑی پسند آئی ہے کہ سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز جو ہیں ان پہ کام کرنا چاہیے. نعیم مسعود کو بھی کام کرنا چاہیے, اس پہ انہیں فالو کرنا چاہیے. بریگیڈیئر صاحب کو نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. سرکاری تصویر جاری ہوتی ہے جس میں آرمی چیف نے بھی ماسک پہنا ہوتا ہے, آئی اے ایس آئی چیف نے بھی پہنا ہوتا ہے, باقیوں نے بھی پہنا ہوتا ہے, ایک شہزادے نے نہیں پہنا ہوتا. پھر اس کے بعد پنجاب میں ایک سرکاری تصویر جاری ہوتی ہے جس میں پلس نے نہیں پہنا ہوتا, باقی سارے ان کے پرسنل سٹاف افسر نے, باقی سب نے ماسک پہنے ہوتے ہیں. تو سر یہ تصحیح کر لیں, مطلب یہ باقی آپ کنٹینیو کیجئے. سر میں پھر بھی میں کہتا ہوں بریگیڈیئر صاحب نے انتہائی اعلیٰ باتیں کی ہیں. بٹی صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بہت اعلیٰ ہیں, لیکن میں نے انہیں اعلیٰ نہیں کہنا. اچھا, کیونکہ بٹی صاحب نے اب بھی باتیں کر کے سول نافرمانی کی ہے. اچھا, بٹی صاحب سول نافرمانی کے مرتکب ہوئے ہیں, لیکن میری چھوٹی چھوٹی گزارشات ہیں. بریگیڈیئر صاحب کی بات کو نہیں ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, بالکل صحیح, کو بھی سوچنا چاہیے. میں نے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ہمارا قومی یونیورسٹی ہے, اس کے وائس چانسلر کو پوچھا کہ جناب علی آپ فرماتے ہیں کہ جو پاکستان میں ورائٹی آئی ہے سٹرینز جسے کہتے ہیں بایولوجیکلی وائرس کی, وہ کم ویرولنٹ ہے, یعنی وہ کم اٹیک کرتی ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ
नंबर क्या है स्ट्रेन्स का, मेरे मुंह से 13 निकला, उन्होंने कह दिया 13। पाकिस्तान की सबसे जबरदस्त यूनिवर्सिटी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के खालिद मसूद गोंदल साहब को कल मैंने मैसेज किया, आपके प्रोग्राम में चूंकि आना था। उन्होंने कहा कि मैंने अपने विरालोजिस्ट को पूछा, किसी को कोई पता नहीं कि अमेरिकन स्ट्रेन्स क्या थी, यहाँ स्ट्रेन्स बदली है कि नहीं बदली। ये बड़ा बुनियादी चीज़ है रजी, बोर नहीं होना। नहीं। तीसरी बात, मैंने जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसके तहत सिंध मेडिकल कॉलेज है, उसकी प्रो वाइस चांसलर और पब्लिक हेल्थ की डीन डॉक्टर लुबना अंसारी से पूछा, मैडम खुदा का वास्ता है मुझे बताएं पाकिस्तान में वायरस कौन सा है, क्योंकि एवरीबॉडी ये कहता है कि ये कम विरुलेंट है, कम खतरनाक है, कहीं हम ब्लेके में ना मारे जाएं। अब आप समझे, मैं समझ रहा हूं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। उसके बाद बहुत बड़ा नाम है एक लीवर में, और लीवर पे अटैक ही वायरल होता है। मैंने डॉक्टर साजिद उबैदुल्लाह से पूछा, मैं नाम ले रहा हूं, ये कौमी लोग हैं और तनख्वाहें लेते हैं बारी बारी। मैंने कहा सर कौन सी स्ट्रेन्स है, उन्होंने कहा नहीं मसूद कोई पता नहीं, शायद 4th है। मेरी कोऑर्डिनेटर, मेरी जो डॉक्टर है, मैंने उसे कहा नेट से पता करो, तो उसको इतनी इंफॉर्मेशन मिली अप्रैल की के 3 है। तो ब्रिगेडियर साहब मोहतरम, कौम को ये तो पता करना चाहिए, कौम के माहिरीन को ये तो पता करना चाहिए कि हम हाइपोथेसिस में हैं कि क्या वाकई हमारी लेस विरुलेंट है जो वायरस है, उसकी तब्दीलियां आकर के जिसे म्यूटेशन कहते हैं, वो वाकई ऐसी वैरायटी और ऐसी स्ट्रेन्स हैं कि जो कम हो गई है। दूसरी बात, बहुत पहले मुबारकबाद दी गई कि हमने वैक्सीन हम ट्राई कर रहे हैं, अव्वल तो करते ही नहीं है। NIH पे वैक्सीन ट्राई करने की बात हुई, अच्छा उस पे कई लोगों पे सवाल उठे, वो ट्राई कहाँ गई, वो वैक्सीन कहाँ गई, वो कहाँ गया सारा प्रोपेगेंडा। तीसरी बात किसकी है, जिसके साथ खुसूसी आता है, और खुसूसी से पहले मशीर आता है, उससे पहले मिर्जा आता है, उससे पहले जफर आता है, उससे पहले डॉक्टर आता है, उससे पहले उससे पहले कुछ नहीं आता। अच्छा, उससे पहले कुछ नहीं आता, उससे पहले कुछ नहीं आता। उन्होंने कहा कि GT कंपनी मुबारक हो कौम को, ये हमारे पास जो रेमडेसिविर है इसकी इजाजत मिल गई है। हालांकि इंडिया को भी मिली थी, उन्होंने नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, और दी इसलिए गई थी कि पाकिस्तान इंडिया की आबादी ज्यादा, जी मुफ्त लाइसेंस मिला है। अच्छा उसका जवाब क्या है, अपनी तो उनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी और अपने ग्रुप की कंपनी चल रही है, वो इंजेक्शन कहाँ बना है। फिर एक मैं ब्रिगेडियर साहब आपको बात बताऊं, मैं आप रजी भट्टी, इस्लामाबाद वाला भट्टी, पूरा पिंडी भट्टियां, हम अक्सर एक्सपोज्ड रहते हैं, मुमकिन है हम इम्यून हो गए। अब है एक और तसल्ली बख्श बात, मुझे ये लगता है, इट्स माई हाइपोथेसिस एज अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टूडेंट, कि हमारे लाहौर में मोर देन 50% लोग इम्यून हो चुके हैं। अब क्या करना चाहिए, वो तो बहुत बड़ी डॉक्टर है, बहुत बड़ी गायनाकोलॉजिस्ट है, बहुत उसके प्राइवेट हॉस्पिटल है। देखें, एक टेस्ट है IgM और एक टेस्ट है IgG, ये तंदुरुस्त बंदों के करवा लिए जाएं, क्या होगा पता चल जाएगा कि ये इम्यून हो गए हैं या इन पे अटैक हुआ था कोरोना का। और इनसे ले परातें, बोतलें, बर्तन, जग भर भर के आप प्लाज्मा लें और लोगों को दे। दूसरा, ये लोग सोसाइटी में फंक्शन परफॉर्म कर सकेंगे, अपनी फैक्ट्री खोलें, लोगों में जाएं, बीमारों की मदद करें, क्योंकि ये इम्यून हो गया, बल्कि ये साबित हो गया कि ये इम्यून है। क्वेश्चन नंबर आखिरी, बहुत अहम क्वेश्चन, मुझे ये बताएं, कल मैं YDA की मीटिंग में बैठा हुआ था, अच्छा। कोई हुकूमत की तरफ से बयान जारी हुआ, जफर मिर्जा ना सियासतदान है, ना टेक्नोक्रेट है, पता नहीं क्या है, ना ही ना शी, आई डोंट नो व्हाट इज। बात यह है कि क्या पाकिस्तान में जिसको एक दफा कोरोना की डिजीज हुई, कोरोना इन्फेक्शन हुई, वो नखत्री उतरी बीमारी जिसे कोविड-19 कहते हैं, जब वो उसे हुई तो क्या दोबारा भी हुई। यार सरकारी सतह पे हम नाफरमान सिविलियन को कोई खुदा के वास्ते ये बता दे कि हुई या नहीं हुई, इसकी कोई सरकारी रिपोर्ट नहीं है। मेरी रिपोर्ट के मुताबिक नहीं हुई, जिसको एक दफा कोविड-19 हो गया उसे दोबारा नहीं हुआ। जो इस बीमारी को भुगत चुके हैं वो क्या करें कि वो अपने, अब वो फंक्शनल हो जाए, ठीक हो वो गया, प्लाज्मा दें। देखिए ये वो बात है। आखिरी बात,
लीडरशिप क्या होती है? आखिरी कर पट्टी पे बैठ के दाने नहीं पहुंचती लीडरशिप। वो कोविड के बारे में आखिरी बातें थी, ये पॉलिटिकल आखिरी बात है। लीडर वो होता है जो बंद गली से रास्ता बनाता है, जो न्यूजीलैंड की वजीर आजम है, जो वियतनाम का सरबराह है, जो जनूबी कोरिया का सरबराह है, जो सिंगापुर का सरबराह है। उसने टीवी पे आके यू टर्न नहीं लिया, उसने टीवी पे आके बिल्कुल नहीं कहा कि बूढ़ों को होगा, जवानों को नहीं होगा, फ्लैट कर्व, हर्ड इम्यूनिटी, प्लाज्मा वगैरह वगैरह। अरे भाई, लीडर को एक ही लीडर की बात होती है, अमल से जिंदगी बनती है। जन्नत भी जहन्नम भी, तुसी पानी पियो, मैं जरा वक्फा ले ला। वक्फे पे जा रहे हैं जी, वक्फे से वापस आएंगे तो पेट्रोल तलाश करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल प्रोग्राम में वक्फा। वेलकम बैक कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर। इस सेगमेंट में हमने पेट्रोल ढूंढना था, इसलिए सेगमेंट मुख्तसर रखा है। ब्रिगेडियर साहब, ये बुनियादी तौर पे जैसे मैंने इंट्रो में अर्ज़ किया था कि ओगरा की जिम्मेदारी थी कि वो देखती कि तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने स्टॉक रखे हैं कि नहीं। अभी तक ओगरा सामने नहीं आ रहा सर, ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब। उसकी कोई ऑफिशियल कोई एक आया कि जी हमने DCOs को कह दिया है कि वो पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाएं, हालांकि ये सप्लाई चेन जो है ये कहीं और से आती है। हाउ डू यू लुक एट इट सर? देखिए रिजवान साहब, ये तो एक बहुत सीरियस इशू है इस वक्त जो पाकिस्तान के सामने आया है। और जैसे हम अभी कोरोना के सिलसिले में बात कर रहे थे, उसी तरह से ऑयल की शॉर्टेज के ऊपर भी हुकूमत को थोड़ी अपनी असर्टिवनेस दिखानी चाहिए और डिसाइसिवनेस दिखानी चाहिए। अभी अगर आमतौर पर ये लग रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं उन्होंने अपने कार्टल्स बनाए हुए हैं, और वो जो पिछले 2-3 महीने में इतनी कीमत कम की गई है पेट्रोल की और डीजल की और दूसरे जो इनके डेरिवेटिव्स हैं उनकी, वो शायद उनके हक में नहीं गई ज्यादा, और वो बात को पसंद नहीं बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये कि अभी इंटरनेशनल ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन $10 से $12 और बढ़ गई है पर बैरल। तो इन्होंने शायद अभी तक कुछ खरीदा नहीं है इतना, या वो परचेजेस नहीं किए हैं, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि शायद ये दोबारा प्राइसेस गिर जाएं। तो बहरहाल जहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है वो अपने फायदे, अपने प्रॉफिट के हिसाब से बात करती हैं, और उन्होंने स्टॉक्स भी मेंटेन नहीं किए जिस लेवल पे उनको मेंटेन करने चाहिए, वहां पर जिम्मेदारी गवर्नमेंट की भी है कि उसको फॉरवर्ड प्लानिंग करनी चाहिए थी। देखिए, जो गवर्नमेंट फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं कर सकती वो मेरे ख्याल में अपनी कार्य रियासत में कामयाब नहीं हो सकती है। इनको फॉरवर्ड प्लानिंग में ये था कि अगर हम कम करते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, खासतौर पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर, और उनका रिएक्शन क्या आएगा। और उनको इस बात का यकीन करना चाहिए था खासतौर पर ओगरा को कि तमाम स्टॉक्स जो हैं वो अपने जो रिक्वायर्ड लेवल है उस पर मौजूद रहें, और अगर ये कंपनीज उसको मेंटेन नहीं कर रही तो उनको उस पर मजबूर करते। अब वो ये कह रहे हैं कि हम कंपनीज के लाइसेंस मंसूख करेंगे, तो लाइसेंस मंसूख करने से मामला दुरुस्त नहीं होंगे, फॉरवर्ड प्लानिंग और मैनेजमेंट से मेरे हमने मामला दुरुस्त होंगे, और गवर्नमेंट को थोड़ा ज्यादा असर्टिव होना पड़ेगा। जी भट्टी साहब, ओपेक और रशिया ने ऑयल की प्राइसेस, ऑयल की सप्लाईज कंट्रोल की हैं, और अब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल दोबारा 12 से $36-37 तक चला गया है। लेकिन असी ना 12 ते मिल रहा सी ना 36 ते मिल रहा सन। जो मुस्बत आज एक फैसला हुआ है वो भी नाज़रीन को बता देते हैं। ब्रिगेड साहब बड़े भाई हमारे नाराज ना हो जाए, इनको बता देते हैं ब्रिगेड साहब बड़े भाई हमारे नाराज ना हो जाए। ये स्टील मिल की जो निजकारी का मामला था वो कैबिनेट ने आज उसको डेफर कर दिया है, मुअख्खर कर दिया है, और जो उसने भेजी थी सिफारिशात ECC ने वो वापस भेज दी गई हैं। तो ये एक पॉजिटिव था कि वो 10-12 हज़ार बंदा जो वहाँ से बेरोज़गार फौरी तौर पे होने जा रहा था, वो वक्ती तौर पे एक ये मामला टल गया है। दूसरी बात थी, अच्छा वाहवाही बहुत हुई चीनी के मामले के ऊपर, काबीना ने सताइश की प्राइम मिनिस्टर की, और तेल के ऊपर ये हुआ कि सारा जो मलबा है वो निजी कंपनीज के ऊपर डाला गया, क्योंकि इन्होंने ख़रीदारी नहीं की। और यकीनन उसमें जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है कि जो मॉनिटरी बॉडी थी इनकी ओगरा, उसने इसको नोटिस क्यों नहीं किया
کہ خریداری جو ہے وہ تیل کمپنیاں نہیں کر رہی. چلیں بٹی صاحب ہم نے رہے کچھ نہیں سمندروں کرنا, میں. اوگرا کا چیئرمین ہمارا اپنا بندہ ہے, ٹائم ختم ہو گیا ہے, آدھا منٹ مجھے لاہور میں بھی دینا ہے. آپ کو سنا ہے 150 روپئے کی پرچی مل گئی ہے. جی رئیس صاحب وہ کے پی میں ماشاءاللہ میرے ایک دوست رہتے ہیں جی, بڑے اچھے آدمی ہیں. انہیں تو تبدیلی کا مزہ 150 آنا روپیہ چاہیے. پیٹرول پمپ سے خرید کر انہوں نے پرچی مجھے بھیجی کہ جی ہمیں آج پتا چلا کہ تبدیلی کیا ہوتی ہے. ٹھیک بھائی جان یہ آرٹیفیشیل شارٹیج ہے, ہاں جی اور بالکل. آرٹیفیشیل شارٹیج اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے اوپر جو آپ کی لیڈرشپ ہے وہ نااہل. چلیں آپ کی بات پوری ہو گئی. بہت شکریہ آپ تمام اصحاب کا آج کے پروگرام سے. دنیا کے اندر آئل بیچنے والے لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کا نام تیل خرید لو, جانے کا کرایہ بھی ہم دیں گے. ہم دنیا کا واحد ملک ہیں اس وقت 210 ممالک میں سے جہاں پہ تیل لینے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.